السلام علیکم۔ حج 2027 کی رجسٹریشن کروانے والے تمام حجاج کرام کو مبارکباد۔ اور رجسٹریشن کے بعد کرنے کے جو کام ہیں اس میں جو اگلا آپشن آپ کے پاس اوپن ہو رہا ہوگا وہ اقرار نامہ جو ہے اس کو فل کرنے کا ہے، جو کہ آپ نے لازمی فل کرنا ہے، اور یہ آپشن اوپن ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے آپ پورٹل پر جائیں گے، پاک حج ایپ پر چلے جائیں یا پورٹل پر جائیں، اور یہاں پر یہ آپ کو آپشن شو ہو رہا ہوگا اقرار نامے کا۔ تو اس اقرار نامے کے آپشن کو جو ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد آپ اس کو پڑھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ اس کو ٹک کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ لکھا ہوا ہے وہ ہے حلف نامہ برائے عقیدہ ختم نبوت و اقرار ایمان۔ اس میں لکھا ہے کہ میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں یا مانتی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دل و جان سے یقین رکھتے ہوں۔ مزید برآں اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ خاتم النبیین و مرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل حتمی اور غیر مشروط ختم نبوت پر ایمان رکھتی ہوں، اور یہ کہ میں نہ کسی ایسے شخص پر ایمان رکھتی ہوں، نہ اسے بطور پیغمبر یا مذہبی مجدد مانتی ہوں جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی یا پیغمبر ہونے کا کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے دعویٰ کیا، اور نہ ہی میں قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ یا خود کو احمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتی ہوں۔ ایسے دعوے دار پر لعنت بھیجتی ہوں، بلکہ کسی بھی ایسے دعوے دار بشمول مرزا احمد قادیانی کو جھوٹا سمجھتی ہوں۔ اس کے بعد عمومی اقرار نامہ اور حج پالیسی کی پابندی ہے، جس میں کہا گیا کہ میں نے حکومت پاکستان کی جاری کردہ حج پالیسی برائے سال 2027 اور وزارت کی فراہم کردہ تمام لازمی ہدایات کو خود پڑھ کر یا سن کر اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اور میں ان تمام شرائط کے مکمل پابند رہنے کی عہد کرتی ہوں۔ میں آگاہ ہوں کہ میں نے از خود گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت درخواست دی ہے، اور اس کی منظوری کے ساتھ ہی میں قانونی طور پر وزارت مذہبی امور کے ساتھ ایک معاہدے میں منسلک ہو جاؤں گا۔ میں حکومت کی طرف سے منعقد کیے گئے تمام لازمی حج تربیتی پروگراموں میں وقت پر شرکت کروں گی، اور پاک حج ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے خود کو رجسٹر کر کے باخبر رکھوں گی۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ مجھے رجسٹریشن کے لیے پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر پہلی قسط مقررہ تاریخوں میں جمع کروانا لازمی ہے، اور کوٹا مکمل ہوتے ہی رجسٹریشن کا عمل روک دیا جائے گا، جو کہ ہم تمام لوگ جمع کروا چکے ہیں، اور اب رجسٹریشن کا عمل بھی روک دیا گیا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، میں اقرار کرتی ہوں کہ وزارت کی طرف سے حج درخواست کی وصولی کے بعد مقررہ تاریخ تک رقم واپس لینے کی صورت میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ حج پر نہ جانے کی صورت میں جمع شدہ رقم حج پالیسی 2027 کی ہدایت کے مطابق واپس کی جائے گی۔ اگلا پوائنٹ ہے، میں نے گورنمنٹ حج اسکیم کے لیے اپنا درست بینک اکاؤنٹ IBAN آسان اکاؤنٹ فراہم کر دیا ہے، اور کسی بھی وجہ سے حج واجبات یا ری فنڈ کی واپسی کی صورت میں رقم اسی اکاؤنٹ میں وصول کرنے کی پابند ہوں۔ اس کے بعد ہے طبی جانچ، جسمانی فٹنس اور صحت کے متعلق حلف نامہ۔ میں حلفاً تصدیق کرتی ہوں کہ میں مکمل طور پر صحت مند ہوں، اور مجھے اہم اعضاء کی ناکامی، دل، پھیپھڑے، جگر یا گردے، اعصابی یا نفسیاتی امراض، شدید معذوری اور یادداشت کا کھو جانا یا فعال متعدی بیماری جیسے تپیدک ہیمریج بخار لاحق نہیں ہے۔ خواتین کے لیے ہے ایک خاص پوائنٹ کہ میں اقرار کرتی ہوں کہ میں حمل کے آخری 2 ماہ یا حمل کی کسی بھی قسم کی پیچیدگی سے پاک ہوں۔ یہ آپشن صرف خواتین درخواست گزاروں کے لیے ہے، اور میں کینسر کی مریض نہیں ہوں جو کیمو تھراپی، حیاتیاتی یا ریڈیولوجیکل علاج حاصل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ میں میڈیکل سرٹیفکیٹ صرف سرکاری، نیم سرکاری، رفاہی یا فوجی اسپتال کے مجاز ڈاکٹر سے تصدیق کروا کر واجبات کی دوسری قسط کے ساتھ جمع کروانے کی پابند ہوں، اور کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ قابل قبول نہیں ہوگا۔
میں راضی ہوں کہ حج پر روانگی سے قبل حاجی کیمپ میں موجود میڈیکل آفیسر میرا دوبارہ طبی معائنہ کرے گا اور سعودی طبی تعلیمات برائے حج 2027 کی معیار پر پورا نہ اترنے کی صورت میں مجھے روانگی سے روکا جا سکتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، میں عہد کرتی ہوں کہ سعودی حکومت کی تعلیمات کے مطابق کرونا ویکسین، گردن توڑ بخار اور فلو کے حفاظتی ٹیکے لازمی لگواؤں گی اور پولیو کے قطرے پی کر باقاعدہ سرٹیفکیٹ حاصل کروں گی۔ اگلا پوائنٹ ہے، کسی دائمی مرض کی صورت میں اپنی مستقل ادویات 40 تا 50 دن کی مقدار کو حاجی کیمپ کے عملے سے سیل کرواؤں گی، یعنی کہ پیکنگ وہاں سے حاجی کیمپ سے ہوگی، اور بیماریوں کی تفصیل ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ بک میں لازمی درج کرواؤں گی۔ میں آگاہ ہوں کہ صحت کے متعلق کسی بھی قسم کی غلط بیانی یا دائمی علالت چھپانے کی صورت میں ایمبولینس کی سہولت نہیں دی جائے گی، اور سعودیہ سے زبردستی واپسی یعنی کہ ڈپورٹیشن کے تمام اخراجات میں خود برداشت کروں گی۔ اگر میں ضعیف العمر، خصوصی فرد یا معذور ہوں تو مناسک حج کی ادائیگی کے لیے اپنے ساتھ پاکستان سے ایک بالغ اور صحت مند مددگار یعنی کہ ہیلپر لے کر جانے کی پابند ہوں، اور اس کے قواعد فارم کے متعلقہ خانے میں درج کر دیے گئے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، اگر مجھے دوران سفر یا مناسک حج کے دوران ویل چیئر یا مددگار کی ضرورت ہوئی تو اس کا انتظام میں خود اپنے خرچ پر پاکستان یا سعودی عرب سے کروں گی، اور دفتر امور حج پاکستان سے اس کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ اس کے بعد ہے سعودی قوانین، ضابطہ اخلاق اور سفری پابندیاں۔ میں مملکت سعودی عرب کے تمام مروجہ قوانین کی مکمل پیروی کروں گی۔ کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی، ہنگامہ آرائی، مظاہرے، احتجاج یا مذہبی تعصب پر مبنی کارروائیوں سے دور رہوں گی۔ میں آگاہ ہوں کہ سعودی عرب میں بھیک مانگنا، سیاسی یا غیر اخلاقی سرگرمیاں، چوری اور منشیات کی اسمگلنگ سنگین جرائم ہیں، اور منشیات لے جانے کی سزا موت ہے۔ خلاف ورزی پر سعودی قوانین کے مطابق سزا اور پاکستان کی طرف سے تا حیات داخلے پر پابندی کا ذمہ دار میں خود ہوں گی۔ سعودی تعلیمات کے مطابق حرمین شریفین کے اندر کیمرے والے موبائل سے تصویر کشی اور فلم بنانا منع ہے، اور میں دوران طواف زمین پر گری ہوئی کسی بھی چیز کو اٹھانے سے گریز کروں گی۔ اگلا پوائنٹ ہے، میں سعودی عرب روانگی سے قبل اپنے ذاتی اخراجات کے لیے کم از کم مطلوبہ سعودی ریال کا بندوبست خود اوپن مارکیٹ یا بینک سے کرنے کی پابند ہوں۔ میں وزارت کے فلائٹ شیڈول کے مطابق سفر کرنے کی پابند ہوں۔ اگر میں از خود پرواز تبدیل کروں گی تو مکتب، عمارت کے مسائل اور ایئر لائنز کے تمام ضروری واجبات اور رہائش کے اضافی اخراجات کا میں خود ذمہ دار ہوں گی اور کسی ری فنڈ کا تقاضا نہیں کروں گی۔ میں حج ویزا کے قواعد کے تحت صرف مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور جدہ کے درمیان سفر کرنے کے مجاز ہوں، اور بغیر اجازت کسی دوسرے شہر کا سفر کرنے کی صورت میں کسی بھی ناخوشگوار واقعہ یا علاج معالجے کا ذمہ دار خود ہوں گے۔ اگلا پوائنٹ ہے، میں ہر وقت حکومت پاکستان کا جاری کردہ حج کارڈ، سعودی مکتب کا ہاتھ کا کڑا اور نسخ کارڈ پہن کر رکھوں گی، اور اپنے پاس ٹیکسی کے لیے مناسب رقم ہمیشہ رکھوں گی۔ خواتین ٹیکسی میں اکیلی نہیں بیٹھیں گی۔ اگلا پوائنٹ ہے، ایئر لائن قواعد کے مطابق سامان کا وزن مقررہ حد کے اندر رکھوں گی۔ حد سے زائد وزن کی صورت میں اضافی معاوضہ خود ادا کروں گی۔ نیز روانگی سے قبل سامان پر حاجی کیمپ سے فراہم کردہ QR کوڈ، لیبل اور ٹیگز لازمی چسپاں کروں گی۔ اگلا پوائنٹ ہے، سعودی قوانین کے تحت ہر حاجی کو صرف 5 لیٹر زمزم اپنی مخصوص پیکنگ میں پاکستان لانے کی اجازت ہے۔ اپنے سفری سامان کے اندر اضافی پانی چھپا کر رکھنے کی صورت میں سامان آف لوڈ ہونے کا ذمہ دار میں خود ہوں گی۔ اگلا پوائنٹ ہے، میں جانتی ہوں کہ سعودی عرب میں دوران قیام وفات کی صورت میں تدفین سعودی عرب کی سرزمین ہی پر ہوگی، اور میت کو پاکستان واپس لانے کے لیے وزارت کوئی درخواست قبول نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ رہائش، ٹرانسپورٹ، طعام اور مشاعر کے انتظامات۔ میں جانتی ہوں کہ مکہ مکرمہ میں عام رہائش ایک خودکار کمپیوٹرائز نظام کے تحت حج فارم میں منتخب کردہ رہائشی سہولت کی دستیابی کی بنیاد پر فراہم کی جائے گی، اور میں اس الاٹمنٹ پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ عدم دستیابی کی صورت میں مشترکہ رہائش مردوں اور عورت کی علیحدگی کی بنیاد پر ہوگی، جس میں ایک کمرے میں بیک وقت 6 افراد تک موجود رہ سکتے ہیں، میں منتقل کر دیا جائے گا۔ میں جانتی ہوں کہ مدینہ منورہ میں تمام حجاج کو اوسط کرائے کی بنیاد پر مردوں اور عورتوں کے علیحدہ کمروں میں مشترکہ رہائشی بنیاد پر ٹھہرایا جائے گا، اور وہاں کوئی ڈبل یا ٹرپل فیملی روم کی سہولت نہیں ہوگی، اور رہائش کے قریب یا دور ہونے پر احتجاج یا ری فنڈ کا مطالبہ نہیں کروں گی۔
اگلا پوائنٹ ہے، میں رہائشی عمارتوں میں باتھ روم حمام کی شراکت داری پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کروں گا یا کروں گی۔ ویسٹرن کموڈ WC مل جانے پر پاکستانی اسٹائل باتھ روم کا اصرار نہیں کروں گی یا کروں گا، اور استعمال کے بعد صفائی کا خاص خیال رکھوں گا یا رکھوں گی۔ میں مشاعر منی، مزدلفہ اور عرفات میں حجاج کی کثرت کے باعث جگہ کی کمی پر نظم و ضبط کا مظاہرہ کروں گی، اور وہاں نجی گروپس کی طرح زائد سہولیات یا رہائش کے الگ انتظام کا اصرار پاکستان حج مشن سے نہیں کروں گا یا کروں گی۔ میں جانتا ہوں یا جانتی ہوں کہ مشاعر میں بسوں اور ٹرانسپورٹ کا انتظام کمپنی معلم کے ذریعے ہے، جہاں طویل انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ نیز ذو الحجہ کے مخصوص ایام میں حرم جانے والی بسیں بند ہونے کی صورت میں حرم جانے کے لیے ذاتی انتظامات کروں گا یا کروں گی۔ اگلا پوائنٹ ہے، ٹرین کی محدود گنجائش کے باعث اگر میرے مکتب کو ٹرین کی سہولت نہ ملی تو میں مکاتب کی طرف سے فراہم کردہ بس سروس میں خوش اسلوبی سے سفر کروں گا یا کروں گی، اور ٹرین ٹکٹ یا ریفنڈ کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ میں پاکستان حج مشن کی طرف سے مقررہ مینیو اور اوقات کے مطابق فراہم کردہ کھانا قطار میں کھڑے ہو کر پروقار طریقے سے لوں گا یا لوں گی۔ کھانا کمروں میں لے جانے سے گریز کروں گا یا کروں گی، اور کسی مخصوص پرہیزی کھانے یا کولڈ ڈرنک جوس کا زائد مطالبہ نہیں ہوگا۔ میں آگاہ ہوں کہ سعودی تعلیمات کے مطابق واجبات حج میں قربانی کی رقم ناقابل واپسی شامل ہے، اور یہ قربانی انتظامی امور کی وجہ سے ذو الحجہ کے ایام نحر میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اس لیے وزارت یا حج مشن کو وقت کا ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا یا ٹھہراؤں گی۔ منی میں رمی کنکریاں مارنے کے لیے مکتب کی جانب سے دیے گئے شیڈول کے مطابق گروپ کی صورت میں جاؤں گی، اور رش سے بچنے کے لیے اپنے ساتھ کوئی بھی سفری سامان یا بیگ لے کر نہیں جاؤں گی۔ اب اس کے بعد ہے حتمی اقرار و تصدیق۔ میں اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ دی گئی معلومات حقیقت پر مبنی ہیں، اور کسی بھی قسم کی غلط بیانی کی صورت میں وزارت مذہبی امور کو میری درخواست خارج کرنے اور تادیبی کارروائی کا مکمل حق حاصل ہوگا۔ یہ تمام وہ پوائنٹس ہیں جو تمام حجاج کرام کو پڑھ کر اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور ان کے خلاف ورزی کی صورت میں جو ہے وہ سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں، اور مختلف ایکشنز جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس اقرار نامے کو جو ہے وہ اس کا اقرار کرتے ہوئے اس کو سائن کر کے سبمٹ کرنا ہے، یعنی کہ یہیں پر ہی آپ کے پاس آپشن موجود ہے، اور آپ آن لائن ہی اس کو سبمٹ کریں گے۔ تو امید ہے کہ اقرار نامے کی تمام چیزیں تفصیل سے جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اس کے بعد اور بھی جو حج کے مراحل ہیں ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو ضرور آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد کے اور بہت سارے مراحل ہیں جو ہم روزانہ کی بنیاد پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کے دوست احباب میں سے کوئی بھی حج یا عمرے پر جانا چاہتے ہوں تو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ ان تک بھی معلومات پہنچ سکیں، کیونکہ حج اور عمرے سے متعلق ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اس چینل پر۔